الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. محترم احباب، بٹن وے ہوں قرآن حکیم کی سورہ تحریم اس کی 6 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، نارا جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اور اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انتہائی سخت دل ہیں. لا یعصون اللہ، اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ نہیں کرتے جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے وہی ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ سورہ تحریم 28واں پارہ ہے، اس کی 6 نمبر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی بیویوں بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تعلیم دی، تلقین کی ہے. اب یہ جہنم کی آگ جو ہے، دوزخ ہے، اس سے بچنا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا قرآن حکیم کے اندر تذکرہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اجاگر کی کہ ایمان والا بندہ اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے پر کرتا ہے کہ وہ خود بھی بچ جاتا ہے اور اس کی اولاد بھی بچ جاتی ہے. یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے ایک گھر کے سربراہ کی. وہ اپنی بیویوں کا بھی ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کا بھی ذمہ دار ہے. تربیت کس طریقے پہ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس بندے کی بھی نجات ہو جائے اور اس کی اولاد اور اس کی بیویوں کی بھی نجات ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لگائی ہے ایک مرد کے اوپر، جہاں پر ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنی اولاد سے کہ وہ ہمارا ادب کرے، احترام کرے، ہماری ذمہ داری کا احساس کرے. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی رکھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ذمہ داری کا احساس بھی کریں
اور اولاد کی ذمہ داری سب سے پہلی اس کی تربیت ہوتی ہے. تربیت. کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ ہے، یہ ذمہ داریاں اللہ کی ہیں. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو رکھی وہ ہے تربیت، کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کس طریقہ پر کرتے ہیں، کیا چیز انہیں دیتے ہیں، کیسی زندگی ان کی بناتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز انہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ان کے بچپنے سے لے کر جوانی تک وہ کیسا منصب انہیں عطا کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج معاشرے کے اندر ہم اپنی اولاد کو ہر چیز دے رہے ہیں، ماں باپ بڑی محنت کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، تعلیم کا بندوبست کرنا، اچھے سے اچھا سکول، اچھے سے اچھا کالج، اچھے سے اچھی یونیورسٹی، اچھے سے اچھا ان کی زندگی سنوارنے کے لیے، مستقبل کے لیے ان کے لیے ہر چیز کا مہیا کرنا. اپنا دن رات ایک کر دیتے ہیں، شب و روز لیل و نہار کو ملا دیتے ہیں. انہیں اگر 16 گھنٹے بھی اگر کمائی کرنی پڑے تو اولاد کے مستقبل کے لیے وہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز پہ زور دیا، سورہ تحریم 6 نمبر آیت، کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس کے اندر جھونکے جائیں گے پتھر، انسان، اور اس آگ کو روشن کیا جائے گا، ان کے ذریعے سے جلایا جائے گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے انسان کو. قرآن سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہم خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. الذی خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحدہ سے پیدا کیا. وہ نفس واحدہ کون تھا جی؟ حضرت آدم. نفس واحدہ کون تھا؟ سب سے پہلے انسان کون بنایا اللہ نے؟ آدم کو بنایا اللہ نے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے اسے مٹی سے مٹی کا مجسمہ بنایا. اللہ نے اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا، خلقتہ بیدی. اللہ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی تو ایک انسان اللہ نے بنایا، وہ نفس واحدہ ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے پھر نفس واحدہ سے اس کا زوج بنایا، جوڑا بنایا، اس کی بیوی بنائی، ایک عورت کو جنم دیا اس کے اندر سے. اب یہ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، ایک آدم اور ایک اس کی بیوی حوا. مرد بھی بنا دیا اور عورت بھی اللہ نے بنا دی. من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. اب آگے اللہ کہتا ہے وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اللہ نے پھر اس ایک مرد اور ایک عورت سے بہت سارے مرد کائنات میں پھیلا دیے اور بہت ساری عورتیں کائنات میں پھیلا دی. جہاں پر مرد جنم لیتا ہے وہیں پر عورت جنم لیتی ہے، جہاں پر بیٹا پیدا ہوتا ہے وہیں پر بیٹی پیدا ہوتی ہے. دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، اللہ کا نظام تخلیق ہے، اللہ کا نظام خلقت ہے، اللہ کا نظام قدرت ہے، اللہ کا نظام خالقیت ہے، اللہ کا نظام ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے رجالاً کثیراً و نساء، اللہ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں کائنات میں پھیلا دی. قیامت تک مرد بھی پیدا ہو رہے
عورت بھی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ دونوں آدم اور حوا کی نسل سے ہے اور اس کی اولاد سے ہے۔ اب یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اب قرآن نے کہا سورہ نحل 72 نمبر آیت، سورہ نحل 14واں پارہ ہے، 72 نمبر آیت ہے، میرے اللہ نے کہا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے ازواجا، تمہارا جوڑا، اللہ نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، جوڑا اللہ نے بنا دیا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، قرآن کے اندر اللہ نے ایک مقام پہ کہا ہے کہ یہ صرف انسانوں کے جوڑے نہیں ہیں، اللہ نے پرندوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اللہ نے درندوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اللہ نے درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ ہے۔ اب یہ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ کھجوروں کے درخت لگانے والے، پھلوں کے درخت لگانے والے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر بھی نر ہے اور ان کے اندر بھی مادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی ہر تخلیق کے اندر جوڑا جوڑا بنا کے پیدا کیا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ساری تعریفیں، ساری پاکیاں تمہارے اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کائنات میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے نفسوں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ وجعل لکم من ازواجکم، پھر تمہارے جوڑے سے، پھر تمہارے جوڑے سے بنینا، اللہ نے تمہارے بیٹے پیدا کیے۔ وحفظا، پھر اللہ نے ان کے اندر سے تمہارے پوتے پیدا کیے۔ ورزقکم من الطیبات، پھر اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق کھانے کے لیے دیا ہے۔ آفا بالباطل یؤمنون، کیا تم باطل پہ ایمان لاتے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی ناشکری کرتے ہو اس کی نعمتوں کی۔ دیکھیں قرآن کی آیتیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان جوڑوں سے اللہ نے ان کے بیٹے پیدا کیے، پھر اللہ نے ان کے پوتے پیدا کیے، اللہ نے پھر ان کے لیے رزق کا سامان اور بندوبست کیا۔ اللہ کہتا ہے باطل پہ ایمان مت لاؤ، لغویات پہ ایمان مت لاؤ، واہیات قسم کی چیزوں اور کلچر پہ ایمان مت لاؤ، بےہودگی پہ ایمان مت لاؤ، اللہ کی نافرمانی والے اعمال پہ ایمان مت لاؤ۔ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو، ناقدری مت کرو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو۔ یہ اولاد ایک نعمت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور رحمت ہے۔ اللہ کہتا ہے وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اللہ کے انعامات کی ناقدری اور ناشکری مت کرو۔ پھر آئیے بندہ دعا کرتا ہے، قرآن حکیم نے تذکرہ کیا سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت کے اندر، والذین یقولون، لوگ کہتے ہیں اپنے اللہ سے مانگتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارا رب، حب لنا، عطا کر ہمیں، عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اللہ کا بندہ اپنے اللہ سے یہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی میری نافرمان نہ ہو، میری اولاد میری نافرمان نہ ہو، میری بیوی اور میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کے اندر یہ ککرے نہ بن جائیں، آنکھوں کو جلن دینے والے نہ بن جائیں، آنکھوں کو تپانے والے نہ بن جائیں، آنکھوں کے لیے یہ سلاخیں نہ بن جائیں، آنکھوں کے لیے یہ چبن نہ بن جائے، آنکھوں کے لیے یہ تکلیف دہ نہ بن جائے۔ قرۃ اعین، کیا بنے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بندہ ڈرتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے بدنامی نہ ہو جائے، بندہ ڈرتا ہے بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے میری بدنامی نہ ہو جائے، میری عزت نہ رل جائے، میں معاشرے میں
منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں، ایسا نہ ہو جائے تو اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے رب انہیں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب دیکھیں میرے اللہ نے کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، میرے بندے جب مجھ سے دعا کرتے تھے، اولاد مانگتے تھے نا، تو کہتے تھے کہ صالح اولاد عطا کر، رب ہب لی من الصالحین، اے ہمارا رب ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ دوسرا قرآن نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرا پروردگار، سورہ آل عمران ہے پہلی آیت جو میں نے پڑھی، سورہ صافات کی 100 نمبر آیت ہے، رب ہب لی من الصالحین، اور یہ آیت 38 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ، اے ہمارا پروردگار ہمیں اپنی طرف سے طیب اولاد عطا کر، پاکیزہ اولاد، گندی اولاد نہیں چاہیے، من لدنک ذریۃ طیبہ، طیب پاکیزہ ستھری صاف طہارت والی اولاد چاہیے، وہ ہمیں عطا کر۔ میرے اللہ نے فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا ہے بندے کے اوپر کہ یہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ نے کن کن انعامات سے اسے نکالا ہے، اللہ نے کن کن فضل کر کے اللہ نے اسے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ نے کس لیے اسے معاشرے کا ایک جیتا جاگتا ذمہ دار فرد بنایا ہے۔ میرے اللہ نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے متعلق۔ اب یہ جنم دیتے ہیں، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، اللہ نے ان کو سبب بنایا، اللہ نے ان کو واسطہ بنایا، اللہ نے ان کے اختلاط سے اولاد کو جنم دیا ہے، تو اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے سب سے پہلے انسان سے کہا کہ والدین کے متعلق خیال رکھنا، لحاظ رکھنا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اب ماں باپ سے بھی ماں کا تذکرہ جدا کر دیا کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ماں اسے اٹھاتی ہے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے، تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے، تکلیف سہتی ہے، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اسے میں نے کہا کہ میرا بھی شکر ادا کر، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ایک دن تو نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، میری طرف تو نے پلٹ کے ایک دن آنا ہے، تو نے سدا دنیا پہ نہیں بیٹھنا، سدا تو نے رنگ و بو دنیا کے نہیں چکھنے، ایک دن تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ یہ سورہ لقمان کی 14 نمبر آیت ہے۔ پھر میرے اللہ نے کہا کہ واللہ اخرجکم، سورہ نحل 78 نمبر آیت، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا، تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم نے اپنی خوراک کہاں سے لینی ہے، تو نے کیسے ہلنا ہے، تیرا علم میں کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تیرے اوپر اپنا انعام کیا کہ سننے کے لیے تجھے کان دیے، دیکھنے کے لیے تجھے آنکھیں دیں، اور دھڑکنے کے لیے تجھے، سمجھنے کے لیے تجھے دل دے دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تجھے کان بھی دیے، اللہ نے آنکھیں بھی دی، اللہ نے تجھے دل بھی دیا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تو اللہ کا شکر ادا کرے، نافرمان نہ بن جائے، ناشکری نہ کرنا۔ یہ بڑی دولت ہے کہ تجھے اللہ نے ماں کے پیٹ سے نکالا، رب نہ چاہتا تو تو نکل ہی نہیں سکتا تھا، رب نہ چاہتا تو تجھے زندگی نہیں مل سکتی تھی، رب نہ چاہتا تیرے کان بہرے کر دیتا، اگر اللہ تیری آنکھ نبی نہ کر دیتا، تیرا دل ہی نہ ہوتا، بند ہو جاتا، تو کیا کرتا؟
لعلکم تشکرون، میں نے اس لیے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، دھڑکنے کے لیے سمجھ کے لیے دل دیا، تاکہ تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ سورہ نحل 78 نمبر آیت۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، سورہ شورى 49 اور 50 نمبر آیت، غور کیجئے گا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی کس کی ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ کوئی آسمان و زمین کا بادشاہ نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جس کا حکم آسمان مانے یا زمین مانے، کوئی ایسا نہیں کہ ستارے، چاند، سورج یا بارش یا بادل اللہ کے سوا کسی کے حکم پہ چلتے ہو، کوئی ایسا نہیں کہ زمین کے اندر سے کونپلیں، پٹھے، اناج، غلہ، پودے، پھل کسی اور کی مرضی سے نکلتی ہو۔ مالک کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض۔ بادشاہ کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ۔ یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اس کی منشا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تم لاکھ زمین پہ محنت کرو، اگر رب چاہے کہ وہاں پہ فصل نہیں ہونی تو نہیں ہوگی، جھاڑیاں اگ جائیں گی۔ یخلق ما یشاء، پیدا کون کرتا ہے؟ رب، اور رب کی منشا کے مطابق پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما تشاءون، اور لوگوں تم کچھ بھی نہیں چاہتے، تمہاری مرضی کے مطابق کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تمہاری مرضی کے مطابق کائنات میں تمہارا گھر بھی نہیں چلتا، تمہاری مرضی کے مطابق کائنات میں تم ہل جل بھی نہیں سکتے، تمہاری مرضی کے مطابق تم ایک آنکھ بھی نہیں جھپک سکتے، تمہاری مرضی کے مطابق ہنس بھی نہیں سکتے، رو بھی نہیں سکتے۔ یہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیت پہ، بادشاہی آسمان و زمین کی کس کی؟ اللہ کی۔ پیدا جو چاہے وہ کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناسا، مرد چاہتا ہے میرے، عورت چاہتی ہے میرے بیٹا پیدا ہو۔ رب پیدا کسے کر دیتا ہے؟ لڑکی کو۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے جوڑا دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانج رکھ دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، اولاد دیتا ہی نہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اب کیا سمجھ آئی کہ کائنات کے آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے، کسی کے مشورے کی اسے ضرورت یا کسی کی منشا کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے چاہتا ہے کہ اسے میں نے صرف بیٹیاں دینا ہے تو بیٹی ہی دے دیتا ہے، چاہتا ہے اسے بیٹے دینا ہے بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا۔ چاہتا ہے کہ اسے دونوں دے دوں، کہ بیٹے بھی ہوں تو بیٹیاں بھی، تو دونوں دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے میں نے اولاد نہیں دینی تو اللہ اسے بانج کر دیتا ہے، اولاد دیتا ہی نہیں۔ اب یہ بیٹا بھی تخلیق کس کی؟ اللہ کی۔ بیٹی بھی تخلیق کس کی؟ اللہ کی۔ نہ مرد کی مرضی سے پیدا ہوتی ہے نہ عورت کی مرضی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ مرد کی منشا سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، عورت کی منشا سے بیٹی پیدا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری عورت بیٹے ہی پیدا کرے اور مجھے بیٹی نہیں چاہیے، وہ اللہ کی قدرتوں میں دخل اندازی کر رہا ہے، اس کی تخلیق میں شریک بننا چاہتا ہے۔ اس کے پاس ہے کیا؟ میرے نبی نے کہا
کہ جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو وہ عورت بڑی سعادت مند ہے، بڑی برکت والی ہے، جس کے ہاں پہلی بیٹی جنم لے۔ میں اور آپ کہوں گا، قرآن کہتا ہے سورہ نحل 58 اور 59 نمبر آیت، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ میرے اللہ نے کہا مکے کے معاشرے کی عکاسی ہے، عرب کے معاشرے کی عکاسی ہے، اس وقت کے مرد کی سوچ ہے۔ میرے اللہ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی، کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی اور اسے کہا جاتا کہ تیرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ، اسے خوشخبری سنائی جاتی تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ظل وجہہ، اللہ کہتا ہے اس کا چہرہ ماند پڑ جاتا، سیاہ ہو جاتا، چہرہ اتر جاتا، افسردہ دکھائی دینے لگتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، چہرہ ایسے لگتا جیسے بجھ گیا ہے، جیسے تلچھٹ کی طرح سیاہ ہو گیا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ خیالوں میں سوچتا ہے بندہ، خیالوں میں سوچتا ہے، چہرہ چھپاتا پھرتا ہے، اپنی قوم سے گھرانے سے بھاگتا پھرتا ہے، اپنی بستی سے دور نکل جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء، جو اسے خبر دی گئی نا بیٹی کے پیدا ہونے کی، وہ کہتا ہے شرمندگی کی وجہ سے وہ سوچنے لگتا ہے ایمسکہ علی ہون، کہ یا تو وہ ذلت اور رسوائی سے گزارا کرے اپنی بیٹی کے ساتھ، یا ام یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں زندہ دفن کرتے۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ کہتا ہے کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب مکے کے لوگ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے نا، بڑی مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ایک بندہ آیا تھا، مسلمان ہو گیا، کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا تھا زندہ، کیا میرا اللہ میرا گناہ معاف کرے گا؟ ساری زندگی اسی میں روتا رہا، اس کی چیخیں آتی تھی، پکاریں آتی تھی، وہ کہتا تھا مجھے نیند نہیں آتی، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ معاشرہ تھا ام یدسہ فی التراب، وہ کہتا تھا یا تو میں اسے زندہ دفن کر دوں، زندہ کاٹ دوں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا کبیرہ، سورہ بنی اسرائیل 31 نمبر، کہ مت قتل کرنا اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے کہ تمہارا رزق کم ہو جائے گا، تمہیں کھلانا پڑے گا۔ نحن نرزقهم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا پورے قرآن میں کہ ماں باپ رزق کے ذمہ دار ہیں، یہ نہیں کہا پورے قرآن میں، کوئی آیت ہے تو دکھائیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری رزق کی نہیں ہے، تربیت کی ہے، تربیت کی ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کہتا ہے تم تو انسان ہو، ہاتھ بھی رکھتے ہو، عقل بھی رکھتے ہو، زبان بھی رکھتے ہو، ہر چیز رکھتے ہو، چل بھی سکتے ہو، محنت بھی کرتے ہو، لیکن میں تو جو چل بھی نہیں سکتے، کیڑے مکوڑے ایسے بھی، میں تو ان کا بھی رازق ہوں، رزق میرے ذمے۔ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی تربیت کی، اولاد کی تربیت اچھی کر دو، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، سورہ بقرہ 216 نمبر آیت۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندے کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوا، اللہ نے اس کے اندر کیا رکھا ہوتا ہے؟ خیر۔ بعض چیزیں ایسی ہیں بندہ کہتا ہے یہ مجھے بڑی پسند ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر ہی کیا رکھا ہوتا ہے؟ شر، نقصان رکھا ہوتا ہے۔ یہ فیصلے کس کے ذمے ہیں؟ اللہ کے، یہ چاہتے اللہ کی ہیں
یہ منشائیں اللہ کی ہیں، یہ رضائیں اللہ کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اعدلوا بین ابنائکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ 3 دفعہ لفظ کہا اعدلوا بین ابنائکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اعدلوا بین ابنائکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، انصاف کرو۔ دونوں کو اللہ نے جنم دیا ہے، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دونوں کا خالق اللہ ہے، دونوں تمہاری اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، ماں باپ اسے چاہے تو یہودی بنا دے، ماں باپ چاہے تو عیسائی بنا دے، ماں باپ چاہے تو مجوسی بنا دے۔ یہ ماں باپ کی تربیت پہ ہے۔ ماں باپ کا نظریہ کیا ہے، ماں باپ کیا تربیت کر رہے ہیں۔ ماں باپ ساری زندگی بچے کو ہر چیز کی آسائشیں دے رہے ہیں، عقیدہ نہیں دے رہے، ہر چیز دے رہے ہیں۔ آج کا ماں باپ نماز نہیں اسے دے رہا، آج کا ماں باپ قرآن نہیں دے رہا، اچھی سے اچھی یونیورسٹی اور کالج تو دے رہا ہے، لیکن دین کی تعلیم نہیں دے رہا، اتنا بھی نہیں سمجھا رہا۔ اولاد سمجھنا بھی نہیں چاہتی کہ رسول اللہ نے فرمایا کلکم رائن، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں باپ ہوں تو میری ذمہ داری، میں گھر کا سربراہ ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب رائی ہو، نگہبان ہو، نگران ہو، ذمہ دار ہو، اور ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا فالامام عادل، امام بادشاہ وقت کا حکمران، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال اللہ کرے گا۔ اگر مرد ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی عورت اور اس کے بچوں کے متعلق اس سے سوال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت ہے اللہ اس سے سوال کرے گا مرد کے متعلق، اور اولاد کے حقوق کے متعلق اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر کسی کا غلام ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، تو اللہ اس سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنے مالک کے مال میں خیانت تو نہیں کی، تو نے کہاں تک ذمہ داری کا ثبوت دیا، سوال کرے گا اللہ۔ یہ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی۔ تربیت اولاد ہماری ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت ہم نے کس نہج پہ کرنی ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، اللہ نے قرآن حکیم کی دولت بھی اللہ نے عطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی اللہ نے ہمیں عطا کی۔ 63 سالہ زندگی مبارک گزار کے آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کوئی ایسا شخص دکھائیں کہ 63 سالوں میں کسی نے جھوٹ بھی نہ بولا ہو، کسی کو تکلیف بھی نہ دی ہو۔ آپ کی بھی بیٹیاں تھیں، حقوق کا لحاظ رکھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا گند جو جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہی نہیں؟ جیسے یہ پچھلے دنوں میاں والی میں اس نے 5 گولیاں اپنی 6-7 دن کی بچی کے سینے پہ داغ دی، کیا ہو گیا؟ یہ جاہلیت کے دور میں جا رہا بندہ۔ کیا بیٹی نہیں چاہیے؟ بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ میرے اللہ نے تربیت کے لحاظ سے سورہ لقمان میں سب سے پہلی تربیت وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، یعظ نصیحت، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرا بیٹا اللہ کا شریک کسی کو نہیں بنانا، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا، بیٹا اچھائی کا حکم دینا، بیٹا برائی سے لوگوں کو روکنا، بیٹا کسی کے ساتھ الجھنا مت، گالے پھیلا کے بات مت کرنا، ولا تصغر خدک للناس، بیٹا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا،
نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے۔ اپنے سارے بیٹے اکٹھے کر لیے، موت کا وقت آ گیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت کا وقت آیا، اپنے بیٹے اپنے گرد اکٹھے کیے، ایک فکرہ ان سے کہا، اذ قال لبنی، اے میرے بیٹو مجھے یہ بتاؤ کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کریں گے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی، جس کے پاس نہیں وہ بیچارہ ساری زندگی گٹ گٹ کے مرتا ہے، ساری زندگی اس کمی کو محسوس کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اپنی بیویوں کو، ایمان والی عورتوں کو یہ کہہ دو کہ تم نے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے بے حیائی سے ہٹ کے، پردے کے اندر حیا قائم کر کے گزارنی ہے۔ یہ سب سے پہلی تربیت عورت کی یہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوئی تو اس کی تربیت اللہ کے اصول اور قوانین کے مطابق کرتے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، سب سے پہلے پردہ اللہ نے کہہ دیا۔ نگاہ نیچی رکھنے کا یہ ماں باپ نے سکھانا ہے اپنی اولاد کو، ماں باپ نے سکھانا ہے اپنی بیٹیوں کو، ماں باپ نے سکھانا ہے اپنی نسل کو آگے پروان کیسے چڑھے گی۔ ایک بیٹی پورے خاندان کی سربراہ ہوتی ہے، نسلیں جنم لیتی ہیں۔ کہاں سے اچھی ماں لائیں گے جب تربیت نہیں کریں گے؟ کہاں سے نیک اور پارسا ماں لائیں گے کہ جو آٹا گوندتے ہوئے بھی اللہ کا نام لے، جو بچے کو دودھ پلاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لے، جو گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کی یاد کرے، ذکر کرے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، وَقَرْنَ، سورہ احزاب اٹھائیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اللہ کہتا ہے اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں باہر گلیوں میں مت پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ سورہ احزاب 33 اور 34 نمبر آیت پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ عورتوں سے کہہ رہے ہیں نا۔ ہمارا معاشرہ زمانہ جاہلیت کی عکاسی اس وقت کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، سورہ ممتحنہ 28واں پارہ 12 نمبر آیت، عورتیں بھی بیعت کرنے کے لیے آتی تھی، اسلام قبول کرتی تھی، بیعت کرنے کے لیے آتی تھی، یا رسول اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا النبی، اے میرا نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب ایمان والی عورتیں تیرے پاس آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آئیں، دین سیکھنے کے لیے آئیں، تو اس سے تعلیم لینے کے لیے آئیں، تو انہیں سب سے پہلی تعلیم تو نے کیا دینی ہے؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اے بیبیو، اے ایمان والی عورتوں، اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنی۔ ولا یزنینا، زنا نہیں کرنا۔ ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کرنا کہ مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل کر دو، نہیں۔ خوراک نہیں ملتی تو قتل کر دو، نہیں۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ کے جھوٹ نہیں لانا، بہتان نہیں لانا کسی کے اوپر کہ بہتان ترازیہ تم ایک دوسرے پر کرنی شروع کر دو۔ ولا یعصینک فی معروف،
نیکی کے کام کی نافرمانی نہیں کرنی. فباجئہن، اگر وہ بیعت کر لے، بات مان لے ان چیزوں پر، تو واستغفر لہن اللہ، میرا نبی تو نے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، استغفار کرنا ہے ان کے لیے. تو یہ عورت ایک معاشرے کی مین بنیاد ہے. اگر معاشرے تشکیل دینا چاہتے ہیں اچھے، تو بیٹی کی تربیت. معاشرہ اچھا تشکیل دینا چاہتے ہیں تو بیٹی کو رحمت سمجھیے، نعمت سمجھیے. میں نے پہلے ایک فکرہ کہا نا کہ جس عورت کے ہاں پہلے بیٹی جنم لیتی ہے اسے سعادت مند کہا گیا ہے. بیٹی برکتیں لے کے آتی ہے، اللہ کی رحمتیں لے کے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنی 3 بیٹیوں کی تربیت کی اچھے طریقے سے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت. تو صحابہ نے کہا کہ اگر کسی کی ایک بھی ہے، دل میں سوچا تو نبی پاک نے یہی فرمانا تھا کہ ایک بیٹی بھی ہے، اگر دین کے مطابق، شریعت کے مطابق تم نے اس کی تربیت کر دی تو یہ کیا ہے؟ جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بچی پیدا ہوئی، جاہلیت کے طور اور طریقوں پر اس نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا، سنبھال کے رکھا، زندہ رکھا، تربیت کی، اسے حقیر بھی نہیں سمجھا، یعنی گھٹیا بھی نہیں سمجھا. پہلے زندہ دفن کر دیتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ بیٹی کو حقیر سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا اس نے حقیر بھی نہ سمجھا. لڑکوں کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہ دی. اب یہ بھی لفظ آ گیا حدیث کا. پہلا لفظ آیا جاہلیت کے دور کی طرح زندہ دفن نہ کیا اور لڑکی کو حقیر نہ سمجھا. لڑکوں کو اپنی بیٹی پر، بیٹوں کو اپنی بیٹی پر ترجیح بھی اس نے نہ دی. اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. یعنی ترجیح بھی ختم ہے کہ آپ سمجھے کہ بیٹا میرا بہت افضل ہے اور بیٹی حقیر ہے. نہیں، ترجیح نہیں دینی. یہ نبی پاک نے منع کیا. ایک صحابی کی بیٹیاں تھیں، ان کی وفات کا وقت آیا تو بیٹیاں ہی تھیں. تو کسی نے پوچھا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ میں نے ان کے لیے سورہ مزمل چھوڑی ہے، یہ پڑھیں گی، اللہ ان کے لیے رزق کا بندوبست کرے گا. اور یہ حکم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد آپ سورہ مزمل کی تلاوت کریں، رزق آپ کو وافر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہے نا، ان کی تعلیم دیا کرو. اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ ہے، ان خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں خزانہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے. میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.